راجہ خالد صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں اس کے لیے آئینی ترامیم کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس ٹائم فریم کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو سکتا ہے؟ مذاکرات کے ادوار بھی ہوئے ہیں اور کسی حد تک کچھ نکات پر اتفاق بھی ہو گیا۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں، دو مطالبات کے علاوہ پہلے باقی مطالبات تو آلموسٹ ان کے منظور ہو چکے ہیں، ان پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تھا حکومت کے درمیان بھی اور ایکشن کمیٹی کے درمیان بھی۔ اب ان کا جو امپورٹنٹ ایک مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی جو مقیم ہے پاکستان کے اندر، 6 ان میں وادی کی سیٹیں ہیں، چونکہ کشمیر کے 2 پارٹس ہیں، ایک جموں ہے اور ایک کشمیر ہے۔ کشمیر کا جو حصہ ہے اسے وادی کہتے ہیں اور باقی جو دوسرا پارٹ ہے اسے جموں کہتے ہیں۔ تو 6 سیٹس ہیں جموں کی اور 6 سیٹس ہیں وادی کی۔ یہ جو آرٹیکل 22 ہے آزاد کشمیر کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کا 1974 کا، اس کا وہ بڑی واضح طور پہ کہتا ہے کہ 53 ٹوٹل سیٹس ہیں، جس میں 33 آزاد کشمیر کی ہیں، 12 مہاجرین کی ہیں، 5 ویمن سیٹس ہیں، ایک ٹیکنوکریٹ، ایک علماء مشائخ اور ایک اوورسیز۔ یہ ہو گیا پورا اس کا ایک حیت ہے، ایک تشکیل ہے کہ سیٹس کی تقسیم کیسے کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں ان کی سیٹس کو اگر ختم کیا جائے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مہاجرین نے جو مقیم پاکستان ہے پلیبسسٹ میں لازماً حصہ لینا ہے، جو یو این کی ریزولوشن کے مطابق کہ 1940 کی ریزولوشن ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق، یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن انہیں دیا جائے گا۔ اس کے تحت کشمیر اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ انڈیا کے ساتھ اگر جانا ہوتا تو 47 سے لے کے آج تک ان کی یہ لازوال جدوجہد جاری نہ رہتی، بہت پہلے وہ سرنڈر کر کے ان کے ساتھ مل چکے ہوتے۔ لیکن آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ وہ تن من دھن ہر طرح کی قربانیاں، اپنی عزتوں کی قربانیاں دے چکے ہیں۔ یعنی جو قرآن پاک نے بھی ڈیمانڈ کی وہ ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، کے جہاد کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ وہ عزتوں کے ساتھ بھی جدوجہد کر چکے، اپنے لوگوں کو معذور کر چکے، نابینا کر چکے۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ ان کے جو بزرگ رہنما تھے، پوری دنیا نے دیکھا، سید علی گیلانی صاحب بستر مرگ پہ وہ پاکستان کا قومی ترانہ لاپتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو اب جو ان کا مطالبہ ہے ایکشن کمیٹی کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی لوگوں کا گروہ ہے، تاجران ہیں، اس میں یقیناً ان کی انٹرسٹ ہے، یہ محب الوطن لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس میں سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، آزاد کشمیر کی مہاجرین بھی جن کی سیٹوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ تو قانون کے یا انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں، جو مسلمہ اصول ہیں، ان کے خلاف ہے کہ جس کا رائٹ آپ چھین رہے ہیں اسے سنے بغیر، جی اسے رائٹ آف آڈینس دیے بغیر آپ اس کے خلاف فیصلہ کر دیں، تو انہیں آپ اعتماد میں لیتے ہوئے کوئی اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ بھی کیسے ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 33، آزاد کشمیر جی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 33 کا سب آرٹیکل 3 وہ یہ کہتا ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے لیکن راجہ صاحب، آپ سارے کا جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس معاملے کے حوالے سے بات کریں گے۔ طارق صاحب، احتجاج ویسے 2 معاملات جو تھے، جو 2 اہم ترمیم کے حوالے سے بات تھی اور مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا اور وزراء کی تعداد میں کمی کے مطالبات ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ احتجاج اتنی شدت اختیار کر گیا۔ جبکہ حکومت باقی مطالبات تسلیم کر چکی ہے، ان مطالبات میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو کیا اس احتجاج کو روکنے میں مدد مل سکے گی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو باقی پوائنٹس کو دیکھیں وہ علیحدہ چیز ہے۔ جہاں تک یہ جو معاملہ ہے 12 نشستوں کا، یہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے۔ اس پہ تو اگر کوئی اس کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اس قسم کی ڈیمانڈ ہے، ان کے خلاف کیس رجسٹر ہونے چاہیے۔ یہ ایک قسم کے جیسے ہوتا ہے نا، غداری کے مقصد کے تحت آتا ہے۔ کشمیر ہماری، ہمیں انڈیا میں 24 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے تو پھر 12 ہے۔ ان کی اسمبلی میں انہوں نے جو پاکستانی کشمیری ہیں ان کے لیے 24 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو یہ 12 بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ بالکل یہ اینٹی اسٹیٹ کسی اس میں کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور یہ لیگل اور جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتے ہیں یہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ایڈریس کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے احتجاج کر کے
اور مظاہرے کر کے اور پریشر ڈال کے نہیں ہو سکتے. جی بالکل. اور اس کا تو دیکھیں جو ہمارے کشمیری بھائی وہاں رہ رہے ہیں کشمیر میں، جو مقبوضہ کشمیر ہے، ان کے لیے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے خاندان جو آئے ہوئے ہیں. تو یہ سارے جو ہے میرے اپنے خیال میں ان کے خلاف کیس رجسٹر ہونے چاہیے اور انہیں سزائیں دینی چاہیے. یہ ملک دشمن عناصر ہیں. جی بہت آپ نے صحیح کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب. حافظ احسان احمد صاحب اور راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.